یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، عدل اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی وراثت میں ایک باغ زمین آئی تھی۔ ایک دن اس یتیم بچے کا ایک پڑوسی اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے۔ بچہ بے بسی کے عالم میں تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی سرپرست یا وکیل نہیں تھا جو اس کی حمایت کر سکے۔ تب وہ بچہ اپنی فریاد لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ یتیم بچہ رسول اللہ کے پاس آ کر اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی زمین باغ پر قابض ہو گیا ہے اور اب وہ اس کے حق سے محروم ہو چکا ہے۔ نبی کریم کو اس بچے کی حالت دیکھ کر نہایت دکھ ہوا کیونکہ آپ کو یتیموں سے خصوصی محبت اور شفقت۔ نبی کریم نے اس بچے کی بات سن کر فوراً اس کے مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس بچے اور اس کے پڑوسی کو بلایا تاکہ حقیقت معلوم کی جا سکے۔ نبی کریم نے پڑوسی سے دریافت کیا کہ وہ اس زمین کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ اس سے ثبوت طلب کیا گیا مگر وہ کوئی معتبر ثبوت پیش نہ کر سکا کہ یہ زمین واقعی اس کی ہے۔ جب پڑوسی اپنی دعویٰ کے حق میں کوئی دلیل ثبوت نہ دے سکا تو نبی کریم نے حق اور عدل کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اپنے بچے کے حق میں فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ زمین یا باغ اس یتیم بچے کو واپس کیا جائے۔ اس طرح بچے کو اس کا حق دلوا دیا گیا۔ یہ صرف قانونی یا عدالتی معاملہ نہ تھا بلکہ نبی کریم نے اس موقع پر بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ یہ عمل آپ کی یتیموں کے ساتھ محبت اور دیکھ بھال کی عظیم مثال ہے۔ نبی کریم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر بار بار تاکید کی۔ قرآن مجید میں بھی یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کی دیکھ بھال کو ایک بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا۔ نبی کریم کا ارشاد اپنے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت اور درمیانی انگلی۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یتیموں کی کفالت اور ان کی مدد کرنا کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والے کا مقام جنت میں نبی کریم کے قریب ہوگا۔ ایک یتیموں کے حقوق۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے کمزور اور بے سہارا افراد کے حقوق کا تحفظ اسلام میں ایک بنیادی اصول ہے۔ دو، نبی کریم کی رحمت۔ نبی کریم کی شفقت اور رحم دلی اس واقعہ میں نمایاں ہے جس میں اپنے نہ صرف انصاف فراہم کیا بلکہ ذاتی طور پر بھی یتیم بچے کی دلجوئی کی۔ تین، عدل و انصاف۔ نبی کریم نے ہمیشہ عدل کے تقاضے پورے کیے، چاہے معاملہ کسی بڑے کا ہو یا کسی چھوٹے کا۔ آپ نے کبھی کسی کمزور کے ساتھ ناانصافی کو برداشت نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمیں اسلام کی وہ عظیم تعلیمات یاد دلاتا ہے جو معاشرے میں عدل، شفقت اور کمزوروں کی مدد پر مبنی ہے۔